نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ کے بعد میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دنوں سے ملک کے اور بیرون ملک کے حالات کافی خراب ہیں، اور ان ایام میں ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول، کالج وغیرہ سب بند ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، تو آخر ہمارے ان نونہال بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ اور ان ایام میں جو وہ بچے اپنے گھروں میں کھیل کود کر رہے ہیں، تو کیا اگر اسی طرح 1-2 ماہ اور رہا یا پھر ہمارے بچوں کی تعلیم بالکل موقوف رہی، تو کیا جیسا ہی ہمارے مدرسے یا اسکول شروع ہو جائیں گے تو ہمارے وہ بچوں کی عادت برقرار رہے گی یا نہیں؟ تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک اہم مشورہ اور ایک اہم رائے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات پر کافی دھیان دیں۔ سامعین، سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے نونہال بچوں کی تعلیم کے بارے میں ایک نسخہ اپنائیں۔ ناظرین، ہم سب کو اپنے گھروں میں ایک کمرے کو اسکول یا مدرسے یا کالج کا نام دینا ہوگا، پھر اسی کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دی جائے تاکہ ان کی عادت برقرار رہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے تو وہ اپنے قریب کے اسکول ٹیچر یا کسی مدرسے کے معلم سے اس معاملے میں مدد حاصل کرے کہ بچوں کو گھر میں کس طرح تعلیم کے بارے میں پابند کیا جائے، پھر اسی مشورے کے مطابق وہ کام کریں۔ جس طرح اسکول یا مدرسے میں وقفے کی گھنٹی ہوتی ہے، اسی طرح آپ اپنے گھر میں بھی وقفے کی گھنٹی کو برقرار رکھیں، جسے انگلش میں انٹرول کہا جاتا ہے۔ پھر سبجیکٹ وائز کاپیاں دیکھیں اور کچھ درس زبانی یاد کروائیں اور کچھ لکھوائیں۔ یہ عمل ہر دن کم از کم 4 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کا تعلیمی نظام برقرار رہے گا۔ پھر ان کو ہوم ورک بھی دیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ محبتانہ رویہ بھی اختیار کریں تاکہ ان کو بوجھ محسوس نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں قرآن مجید کی تعلیم بھی دیں اور قرآن مجید کو ان کے درس میں شامل بھی رکھیں۔ محترم ناظرین، جب آپ عبادت گاہوں کی طرف جائیں تو اپنے ساتھ ان کو نماز کے لیے لے کر جائیں اور اپنے ساتھ نماز میں ان کو کھڑا کریں اور نماز کی تعلیم دیں۔ پھر ان کو اسی طرح روزمرہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے مستقبل کے لیے ایک اچھے لیڈر اور ایک اچھے ہمارے قائد بن سکیں، کیونکہ وہی بچے ہمارے مستقبل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، محبتیں ہوں یا نفرتیں ہوں یا عبادتیں ہوں۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا مشورہ اور چھوٹی سی رائے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کا خیر خواہ، عمران القادری اشرفی جامعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔